قرآن ثواب کی کتاب ہے یا ہدایت کی؟ اگر قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو کیا سمجھے بغیر پڑھ کر ہدایت مل سکتی ہے؟ اگر پڑھنا نیکی ہے تو سمجھ کر پڑھنا زندگی بدل سکتا ہے۔ قرآن عربی میں نازل ہوا مگر ہدایت ہر زبان میں مل سکتی ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں سب سے پہلے اب بتاتا چلوں کہ کیونکہ ہمارا علی گڑھ فورم جو ہے، اس کا مقصد ہم نے اپنے نوجوانوں کی، اپنے لوگوں کی ایک تربیت کرنی ہے، ان کے شعور کو جگانا ہے۔ یہ شعور سیاسی ہے، سماجی ہے، معاشی ہے یا مذہبی ہے، کیونکہ یہ چاروں عناصر مل کر ہی ایک شخصیت کو بناتے ہیں۔ تو اگر ہم اس اپنے فورم پر مختلف جو ٹاپکس ہیں وہ اسی مقصد سے ڈسکس کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ آپ کو دلیل سے چیزیں سمجھائیں، نہ کہ جذبات سے، کیونکہ جب آپ دلیل سے سمجھیں گے تو آپ کسی کی بھی بات کو جب قبول کریں گے تو آپ اس کو پہلے دلیل کے معیار پر پرکھیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ لوگوں کو بہت ساری چیزیں گمراہ کر دیتی ہیں، راستے سے ہٹا دیتی ہیں، وہ چاہے سیاسی معاملات ہوں یا معاشی ہوں یا مذہبی ہوں۔ اور معاشرے اس کی وجہ سے ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کس طرح سفر کرتے ہیں، کہ ہم بہت آج تک اپنے مذہبی اور سیاسی وجوہات کی وجہ سے بہت سفر کر رہے ہیں۔ تو میں آج کا جو موضوع ہے وہ رمضان کے لحاظ سے کروں گا، کیونکہ رمضان ایک بہت ہی اہم اور روحانی مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو میں ایک عام فہم زبان میں، کیونکہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں نے قرآن کو ایک عام فہم انداز سے سمجھا، ایک عام شہری، پڑھا لکھا شہری ہونے کے ناطے۔ پڑھے لکھے شہریوں سے ہم زیادہ مخاطب ہیں، کیونکہ ان کے پاس اللہ نے انہیں وسائل دیے ہیں کہ وہ پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ اور پھر ہم جیسے پڑھے لکھوں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر عام لوگوں کو بھی سمجھائیں اور عام فہم زبان میں سمجھائیں، کیونکہ جب علماء سمجھاتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے لوگوں کو چیزیں سمجھ بھی نہیں آتی، تو ہمیں عام زبان میں، عام فہم میں سمجھانا ہے۔ آج کا جو یہ میں ایک ویلاگ کر رہا ہوں، اس میں میں کچھ سوالات کا جواب دوں گا۔ اب سب سے پہلا جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز جو ہے رمضان کے مہینے میں، اس کی کیا اہمیت ہے اور کیوں مسلمان تراویح کی نماز کو ایک بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تراویح کی نماز ہے کیا۔ تراویح کا جو ورڈ ہے، یہ بیسیکلی جو تراویح عام طور پہ حنفی جو ہم مسلمان ہیں ہندوستان میں 20 رکعت پڑھے جاتے ہیں، تو اس کے 4 رکعت کے بعد جو وقفہ ہے اس کو بیسیکلی ترویحہ کہتے ہیں، اور اس سے یہ تراویح کا ورڈ نکلا ہے۔ تو یہ نماز پیغمبر اسلام، کیونکہ سب سے پہلا ہمارا سوال ہونا چاہیے کہ کیا یہ نماز جو ہمارے پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی پڑھی ہے، ان کے زمانے میں بھی یہ پڑھی گئی، ان کے صحابہ نے بھی رضوان اللہ اجمعین نے بھی پڑھی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ بیسیکلی پیغمبر جتنے بھی اللہ کے پیغمبر تھے، ان سب پر اپنی نمازوں کے علاوہ ایک رات کی نماز فرض ہوتی تھی، جسے تہجد کی نماز کہتے ہیں، اور اس کو قیام اللیل سے قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا اور رمضان کے حوالے سے بھی کیا۔ تو قیام اللیل میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو وہ تقریباً 11 رکعت کی نماز تہجد میں پڑھتے تھے، اور اس میں وہ قرآن کو ہی پڑھتے تھے اور اس پر تدبر کرتے تھے۔ تو رمضان کے مہینے میں کیونکہ دوسرے صحابہ بھی مسجد میں آ جاتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے، تو اس میں 2-3 دفعہ ان کی درخواست پر پیغمبر اسلام نے یہ نماز کوئی 11 رکعت کی، کیونکہ پیغمبر کا جو روٹین تھی وہ 11 رکعت پڑھتے تھے تہجد میں، وہ با جماعت بھی پڑھائی، لیکن اس کو کوئی باقاعدگی سے نافذ نہیں کیا گیا۔ اس نماز کو بعد میں بھی پیغمبر کے جانے کے بعد بھی لوگ پڑھتے رہے، اور اس میں ایک دفعہ رات کے وقت جو ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، جو خلیفہ تھے اس وقت، کہ تم لوگ کیوں نہیں اکٹھے ہو کر پڑھ لیتے۔ تو مقصد جو تھا، جو سب سے اہم، کہ وہ قرآن پر تدبر اور غور و فکر کرنا تھا، کیونکہ وہ لوگ قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن ان کی زبان میں آیا تھا۔ وہ قرآن کو جب اچھا کوئی قاری ان میں سے پڑھتے تھے، کئی صحابی تھے جو بہت اچھی قرأت ان کو اللہ نے آواز دی تھی، تو وہ پڑھاتے تھے، تو وہ اس کو بڑے تدبر کرتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے۔ لیکن اس نماز کو کوئی باقاعدگی سے نافذ نہیں کیا گیا سارے خلفائے راشدین کے زمانے میں، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اور یہ بہت بعد میں ہمارے جو علماء تھے، انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے اس نماز کو عشاء کی نماز کے ساتھ جوڑ دیا، تاکہ باقی کے لوگ بھی اس کا قیام اللیل جو رات کو نہیں کر سکتے، کیونکہ جو معاشی مصروفیات ہیں اس کی وجہ سے، تو وہ عشاء کی نماز کے ساتھ اس نماز کو ادائیگی کر لیں اور ان کو بھی موقع ملے قرآن کو تدبر کرنے کا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے، وہ ان کی زبان تھی، وہ اسے سمجھتے تھے جب وہ اس نماز کو پڑھتے تھے۔ اور یہ نماز اس لیے اہم ہوتی گئی، اور ہمارے ہاں ہندوستان میں بھی اس کو اسی طرح اسی روایت سے نافذ کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ہم لوگ اس زبان کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ہمیں اس قرآن کا وہ جو تدبر ہے، جو غور و فکر ہے، اس کا جو پیغام ہے، وہ نہیں پہنچ پاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم تراویح کی نماز سے، یا اس میں جو قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اس کے جو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمارے معاشرے کو، ہمارے لوگوں کو وہ فائدہ ہمیں نہیں پہنچ رہا۔ اس لیے قرآن تراویح کی نماز
ہے بہت اہم، لیکن سمجھ کر پڑھے بغیر اس نماز کی اہمیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، جب ہم اس کلام کو اسی کی زبان میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں، قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے اور اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اس کتاب میں پڑھنے سے ہمیں سب سے پہلے تو اللہ کی جو سکیم ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سکیم کیا ہے؟ وہ سکیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے زندگی اور موت کا یہ جو تسلسل ہے یہ انسان کی آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ اس کے ایمان اور عمل کی آزمائش ہوگی اور اس کے بیس پہ اللہ ہمیں ایک ریوارڈ، ایک اٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی دے گا جو کہ جنت کی صورت میں ہوگی۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے، ایک سمبولک، اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں اس کے بارے میں ایکسپلین بھی کیا، جس کو ہم اپنی دنیا کی زندگی میں ہم جتنا بھی سوچ لیں، ہم سارے انسان اپنی مادی زندگی میں بہت آسائش بھی چاہتے ہیں، آرائش بھی چاہتے ہیں اور بہت ایک سہولت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بہت امیجنیشن بلڈ کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا بادشاہوں نے محلات بنائے، سب کچھ بنایا، گارڈنز بنائے بڑے خوبصورت، لیکن اللہ نے کہا کہ وہ جو جگہ ہے اس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہمارے تخیل میں بھی نہیں آ سکتے۔ اور اسی طرح وہاں پہ نہ ہمیں کوئی غم ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ ناراضگی ہوگی، نہ معاش کے یہ سارے بکھیڑے ہوں گے، ہم ایک پرسکون زندگی دی جائے گی اور یہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، یہ اس کا ریوارڈ ہے۔ لیکن دوسری صورت جو ہے وہ بڑی مشکل ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ اس کے اپوزٹ ایک جہنم ہے، اور جہنم کو بھی ایک ورڈ میرا خیال استعمال کیا گیا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جب وہ جنت کا اپوزٹ جہنم ہے جہاں پہ بہت مشکل زندگی ہوگی، جن لوگوں کو جو دنیا میں اپنے ایمان اور عمل پر پورا نہیں اتریں گے، اور خاص طور پہ مسلمان جو مسلمان ہیں، کیونکہ ہمیں وہ قرآن مل گیا ہے، ہمیں وہ پیغمبر کی سیرت مل گئی، اگر ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے تو ہمیں یہ بات وہ جو جہنم ہے اس کا بھی رسک ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں اور ہم نے جنت میں ہی جانا ہے، تو اس تصور کو قرآن نے بالکل نفی کیا ہے۔ قرآن نے جب بنی اسرائیل کے بارے میں، جن کو ہم عام الفاظ میں یہودی کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو قرآن نے ان کی ایک پوری چارج شیٹ اس میں لکھی ہے سورہ بقرہ میں۔ اور اگر میں بڑے افسوس سے یہ کہوں گا اور بڑے دکھ سے کہ ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہودیوں کو بہت ان کی سرزنش کی ہے اور ان کے اوپر بڑا عذاب ہے اور اللہ کی ان کے اوپر بڑی لعنت ہے۔ لیکن اگر آپ آج اسی ترتیب کو پڑھیں جو بنی اسرائیل کی اللہ نے جو فہرست بنائی ہے، ان کے جو جرائم کہہ لیں آپ، ہم اس پر آلموسٹ پورا اتر رہے ہیں۔ اور اللہ نے یہ ان کو سمجھانے کے لیے وہ لسٹ نہیں دی تھی، وہ ہمارے لیے ایک وارننگ تھی کہ اگر تم بھی ایسے ہی کرو گے تو تم پر بھی ایسے ہی حالات آ جائیں گے۔ اور آج اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کیسے ہیں، اس میں جھوٹ، بے ایمانی، یہ عذاب ہے اللہ کے، لوگ ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے، دنیا میں ہم مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنے وسائل اللہ نے دیے، تیل جیسی نعمت اربوں کو دی، ہمارا اپنا ملک وسائل سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے مشکل حالات ہیں۔ تو یہ سب وہی فہرست ہے جس پہ ہم پورا اترتے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے قرآن میں ان کو بھی موقع دیا تھا کہ تم اگر آج بھی راستے پہ آ جاؤ، آج بھی سمجھ لو، اور وہ میرے خیال ہے ہمیشہ کے لیے اللہ نے، کیونکہ انسانوں کو یہ ایک غفور الرحیم ہے، ان کے لیے بھی آج بھی وہ راستہ ہے کہ وہ آج بھی اپنی کتابوں پر واپس آ جائیں۔ اگر قرآن پر نہیں بھی آتے تو اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے، اس کے راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات بگڑتے ہی جائیں گے، اس میں اصلاح کا کہیں کوئی پہلو نہیں آئے گا۔ اور قرآن کیونکہ ہم ایک مادی زندگی میں ہے جو بڑی مشکل ہے، اس میں دن رات ہمیں مشکلات آتی ہیں بہت سارے، اور میں خود اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا سکتا ہوں، میں آلموسٹ ڈیلی قرآن سنتا ہوں، پڑھتا نہیں ہوں، سنتا زیادہ ہوں، کیونکہ سننے کا ایک بالکل میں قرآن کو صرف اس کا ترجمہ سنتا ہوں۔ جب مجھے قرأت سننی ہوتی ہے تو میں خالی قرأت سنتا ہوں، کیونکہ میں پھر اس کی جو قرآن کو اللہ نے اتنا ربط بنایا ہے، اس میں ردم دیا ہے، سمفنی دیا ہے کہ اس کا ایک اپنا اچھے قاری سے مزہ آتا ہے، اور میں عام طور پہ قاری مشارب بن راشد صاحب سے سنتا ہوں۔ لیکن جو ترجمہ جب میں سنتا ہوں تو میں خالی ترجمہ سنتا ہوں، اور میں آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ اگر پڑھیں تو خالی ترجمہ پڑھیں، قرآن کو عربی میں علیحدہ پڑھیں، اور یا سنیں، کیونکہ سننا ایک آج کل بہت آسان ہو گیا، آپ کو یوٹیوب پہ اردو ترجمہ ملتا ہے، بالکل آپ پراپرلی سن سکتے ہیں، تو آپ کو ایک پورے رب سے قرآن کو سمجھنے کا ملتا ہے، وہ چاہے آپ سورت کی صورت میں بھی سن سکتے ہیں، آپ ایک پورے پارے کی صورت میں بھی سن سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک نئے دور میں ہمیں ایک نئی سہولت دے دی کہ ہم کو قرآن کو سمجھنے کی، اور اس کو تھوڑا تھوڑا روز سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں جو مشکلات آتی ہیں، کیونکہ آج کے مادی مسائل میں لوگوں کو بہت سارے ذہنی مسائل ہو چکے ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز ہو چکے ہیں، اس میں آپ کو ہیلپ ملے گی اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح جو لالچ بڑھتا جا رہا ہے، ہم جو کنزیومر سوسائٹی ہیں
اس کے پریشرز ہیں لوگوں کے اوپر. قرآن آپ کو ایک راستہ دکھائے گا کہ دنیا کی زندگی میں آپ نے صبر سے رہنا ہے, آپ نے سچ پر رہنا ہے. سورہ عصر آپ سب کو تقریباً زبانی یاد ہے, ہم سب کو سورہ عصر پورا قرآن ہے, اس میں اللہ نے بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, اور وہی کامیاب لوگ ہیں, اور وہ سچ پر تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر, سچ کی بات کرتے ہیں, سچ پر کھڑے رہتے ہیں, اور وہ پھر صبر کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بہت مشکلات میں نے رکھی ہیں, میری طرف سے ہی تم پر مصیبتیں بھی آتی ہیں, اور لیکن میرے جو لوگ ہیں جو مجھ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے لیے مصیبتوں کا حل ڈھونڈتے ہیں اور صبر کرتے ہیں, ان کی دلوں کو میں سکون دے دیتا ہوں, تسکین دے دیتا ہوں. تو یہ قرآن آپ کو روز ہیلپ کرے گا اس جنگ کو لڑنے میں جو ہم اس دنیا میں لڑ رہے ہیں اپنی مادی زندگی میں اور اپنی معاشرتی زندگی میں. تو قرآن اس لیے بہت ہی اہم ہے, اور میں خود ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ میں ویسٹ میں رہا ہوں اور میں نے ان لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھا ہے اس مادی زندگی میں بھاگتے دوڑتے ہوئے, وہ ذہنی مسائل کے کتنے شکار ہیں. لیکن ہم لوگ خود اتنے کمزور ہیں کہ ہم انہیں اس قرآن کو نہیں پہنچا سکے. ہمیں کہ اللہ نے ہمیں امت بنایا تھا کہ ہمارا یہ کام تھا کہ ہم باقی کی دنیا تک قرآن کے اس پیغام کو پہنچاتے. تو آپ لوگ آج سے ہی رمضان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میری رائے ہے کہ اس قرآن کو ڈیلی سمجھ کر پڑھنا تھوڑا تھوڑا شروع کر دیں. قرآن ختم کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا, قرآن کے ہر چیپٹر میں میسج ہے. اگر آپ 30ویں پارے کو پہلے شروع کر دیں, اس کی چھوٹی صورتیں ہیں, تو ایک مکمل میسج آپ کو وہیں سے مل جائے گا. تو اس سے انشاءاللہ اللہ ہمیں ایک اچھی قوم بنا دے گا. ہمارے نوجوانوں کو ابھی سے ہی اس پہ چل پڑنا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ ایک بہت ہی کامیاب نوجوان بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بہت شکریہ.